میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير۔ بات چل رہی تھی کہ سورہ ہود ہے، اس میں مختلف انبیاء کرام کے حالات اور ان کی قوموں پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید ہو رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، آپ پر یہ بڑھاپا کیسے طاری ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے بال کیوں سفید ہو جا رہے ہیں؟ اس چیز نے آپ کے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سورہ ہود اور سورہ مرسلات اور سورہ واقعہ اور سورہ تکویر، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اس میں جو مضامین ہیں، ان سورتوں میں جو باتیں اور واقعات اور جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے ہولناک ہیں اور ایسے اہم ہیں، بھاری ہیں کہ فکری تکلیفوں کی وجہ سے، فکری باتوں کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہے یا فکر کرتا ہے تو پھر بال وغیرہ سفید ہونے شروع ہو جاتے۔ آج کل تو بہت کم عمر میں ہی بال سفید ہو جا رہے ہیں، 15 سال 20 سال کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بال سفید ہو جا رہے ہیں۔ اب شادی کے موقع پر وہ مسئلہ پوچھتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے، بالوں کو کالا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو عمر ہے 20 سال 25 سال 30 سال، یہ بال سفید ہونے کی عمر نہیں ہے، لیکن اب چونکہ غذائیں عجیب و غریب جنک فوڈ سے جنگ کر رہے ہیں، بیماریاں طرح طرح کی، تو اس وجہ سے بالوں میں سفیدی آ جا رہی ہے۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں، علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ابھی شادی کی عمر ہے 20-25 سال، اس میں بال سفید ہو جا رہے ہیں تو بالوں کو کالا کرنے کی گنجائش، کوئی نہ کرے اچھی بات ہے، نہ کرے، لیکن یہ عمر جو ہے 20-25 سال جو میں بول رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں۔ عمر میں 40-50 سال والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 20-25 سال والے، ان کے بال اگر سفید ہو جا رہے ہیں تو یہ ایک عیب ہے۔ کیا ہے؟ عیب، کہ اس عمر میں بال سفید ہو جا رہے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں تاکہ وہ دولہا معلوم ہو، دولہے کے ابا معلوم نہ ہو، اور اگر کوئی نہ کرے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کل یہاں تک بات آ گئی تھی، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اب آگے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ جو قرآن ہے، جو انبیاء کرام ہیں، ان کا یہی پیغام، اس سے پہلے قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں، زبور، انجیل، تورات، اس میں یہی پیغام، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کی طرف وحی کی کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ تو قرآن کا اور نبیوں کا یہی پیغام ہر زمانے میں رہا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری سنانے والا بھی ہوں۔ ڈرانے والا ہوں مطلب یہ کہ میں بتلاؤں گا
کہ اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو پھر ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، جہنم ہے، اللہ کی پکڑ ہے. اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس طور پر کہ اگر تم یہ عمل کرو اور یہ میری بات مانو تو جنت تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، تمہارے لیے سکون ہے، برکتیں ہیں. جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اس کے اندر دو شان ہوتی ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وہ دونوں باتیں کرتے ہیں، صرف امیدیں نہیں دلاتے قوم کو کہ بس یہ عمل کر لو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ عمل صرف جنت کی بات نہیں بلکہ جہنم کے حالات سے بھی آگاہ کرتا ہے رسول اور نبی، بتلاتا ہے. یعنی نیگیٹو اور پوزیٹو دونوں ہر طرح کی باتیں وہ بتلاتا ہے، مثبت منفی ہر پہلو کو وہ اجاگر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ساری باتیں آ جائیں. امت اتنا امید نہ باندھ لے کہ وہ عمل ہی کرنا چھوڑ دے، اس کے دل سے ڈر ہی نکل جائے، اور اتنا ڈرایا نہ جائے کہ وہ اللہ سے امید لگانا ہی بھول جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا خوف اس کے دل میں پیدا کیا کہ ہر وقت وہ ڈرتا ہی رہتا ہے، کوئی کام صحیح سے اس سے ہوتا ہی نہیں، ڈر لگا رہتا ہے اس کو. ایسا بھی نہیں، دونوں چیزیں. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. خوف اس بات کا ہو کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے اللہ تعالی کی طرف سے، امید اس بات کی ہو کہ یہ عمل قبول ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. روزے کا مہینہ چل رہا ہے تو خوف اس بات کا ہو کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے اور کہیں ہمارا روزہ ہمارے منہ پر نہ مار دیا جائے. امید اس بات کی ہو کہ اللہ پاک معاف کر دیں گے، قبول کر لیں گے، بھوکا پیاسا رہنا ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور آخرت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اپنے فضل و کرم سے. تو اس طرح سے آپ قرآن میں دیکھیں گے جگہ جگہ نبیوں کی جو باتیں آئی ہیں ان کا ذکر آیا ہے تو وہ یہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہمارے نبی نے بھی اپنے قوم کو سمجھایا. جہاں پر بات آئی کہ میں ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ نقل فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ تم پر جماعت حملہ کرنے والی، تم پر صبح میں ایک جماعت حملہ کرنے والی ہے تو تم کیا سچ جانو گے؟ اور میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم سچ جانو گے کہ نہیں جانو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بالکل سچ جانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی تمہارا جھوٹا تجربہ نہیں کیا، یعنی ہمیشہ ہم نے تم کو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی تم جھوٹ نہیں بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں تم کو ڈراتا ہوں آنے والے عذاب سے. تو سب ناراض بھی ہوئے، بات نہیں مانے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، سمجھایا اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا. آج بھی بت پرستی کا دورہ ہے، پران پرتشٹھا کا دورہ ہے، تو اس میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اسکولوں میں اور کالجوں میں پیسوں کے چکر میں ہمارے لوگ یوگا کروا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے بچوں سے، اور خود بھی کر رہے ہیں اور سوریہ نمسکار کر رہے ہیں، تو ایمان کہاں باقی رہے گا؟ آپ کو معلوم نہیں، اتنے بھولے بن گئے ہیں آپ کے. یہ یوگا کافروں کی اور مشرکین کی ایک خاص عبادت کا طریقہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے، لیکن پیسے کے چکر میں. میں نے مفتی ظہیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ناگپور کے ہیں، جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ، مفتی ظہیر صاحب. ان سے میں نے کہا کہ حضرت، پوچھا میں نے کہ حضرت یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے مسلمان لوگ جو ہے اسکولوں میں یوگا کروا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا سب پیسے کی بات ہے، سب پیسے کی بات ہے، یعنی ان کو پیسہ چاہیے گورنمنٹ سے، اس لیے وہ سب کریں گے جو گورنمنٹ چاہتی ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور ایمان بچے گا؟ تو
یہ جو چیز ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کو نمسکار نہیں کرنا ہے۔ نمسکار بولنا بھی جائز نہیں، آپ کو معلوم ہے؟ کوئی غیر مسلم آپ کا دوست ہے، فرینڈ ہے، تو آپ اس کو نمسکار کر رہے ہیں، کس نے کہا کہ آپ کے لیے نمسکار جائز؟ آپ اس کو آداب کہہ دو بس، اگر بہت کہنا مجبوری ہے، آپ اس کے یہاں ملنے گئے تو آداب کہہ دیجئے بس، یہ جائز۔ نمسکار نمہ سے بنا ہے، یعنی آپ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، جھک کر سلام کرنا جائز نہیں، آپ کو معلوم ہے؟ جھک کر سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، سیدھے سیدھے سلام کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ادب احترام میں بہت زیادہ جھک کر سلام کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ادب احترام اپنی جگہ، لیکن جھک کر سلام کرنا جائز نہیں ہے، سیدھے سیدھے، کیونکہ جھکنا یہ پیشانی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، اس لیے بہت زیادہ اپنے ایمان کو بچانے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی خبر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو یہ ادارے والے ہیں، اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے، یا پھر اللہ سے یہی دعا ہے کہ ایسے ادارے قائم ہوں جس میں ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان محفوظ رہیں، یہ دعا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو۔ یہ نہیں کہ معافی مانگ لیے بات ختم، کسی نہر ندی میں جا کے نہا لیے سارے پاپ دھل گئے، یہ مسلمانوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ غیر مسلموں میں تو ہوتے ہیں کہ گنگا کا اسنان کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں کہ وہ بھی کہیں نہر ندی تالاب میں جا کر نہاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاپ دھل گئے، اور کبھی خود بھی ڈوب جاتے ہیں، اتنا پاپ ہوتے ہیں کہ وہ پھر نکل نہیں پاتے ہیں۔ تو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اچھے عمل کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لیے معافی ہو گئی، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دو، بہت گنہگار ہوں، وہ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا دعا کر دیا تو اب آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن آگے آرام سے کام تھوڑی چلے گا۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہو، عبادت کرتے رہو۔ توبہ باقی بھی تو رکھنا ہے کہ توبہ توڑ دینا ہے؟ تو اللہ سے معافی مانگو اور نیک عمل کرتے رہو، اس سے لو لگائے رکھو۔ یہ نہیں کہ توبہ استغفار کر لیے، سوچے کہ سارا گناہ معاف ہو گیا، رمضان کے مہینے میں سب بخشوا لیے، اب باقی 11 مہینے سوتے رہو، ایسا کام نہیں چلے گا، یہ غلط ہے، یہ قرآن منع کرتا ہے۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تم کو بہت ہی بہترین زندگی عطا فرمائے گا ایک مقرر وقت تک، وہ تم کو مقرر وقت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو اور پھر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، حقوق اللہ یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں، اس کا نام عبادت ہے، یاد رکھیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خوب نماز پڑھو، خوب تسبیحات پڑھو، اور بھی بچوں کو خوب ستاؤ، ماں باپ کی بالکل مت مانو، پڑوسی کی زمین دبا لو، سمجھ میں آئی بات؟ پڑوسی کو کھڑکی کھولنے مت دو، اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہے، میں کیا کیا بتاؤں اب۔ ہم سمجھتے ہیں کافی، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ بھی خوش اور اللہ کے جو بندے ہیں، یعنی جن کے حقوق آپ پر لازم ہیں۔ سب سے بڑے حقوق ماں باپ کے، اللہ نے اپنے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ اب آدمی اپنے ماں باپ پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے اور حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، یہ کنگال اور بنگال رہے گا، یاد رکھیے، یہ تباہ رہے گا، یہ تباہ رہے گا۔ اور یہ علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس جا جا کے کہتا ہے کہ
میں پریشان ہوں، میں قرضے میں ہوں، یہ ہر سب کچھ رہے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان علماء کو بھی چاہیے کہ اس کو ذرا کھنگالیں کہ بھائی اماں ابا ہیں، کیسے ان سے تعلقات ہیں آپ کے؟ تو کوئی تعلقات ہی نہیں ہیں، کبھی مل لیے ورنہ کوئی بات نہیں۔ یہ ادھر کی طرف کلمنا روڈ کی طرف میں ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک عورت بوڑھی بیچاری آ کر کسی روڈ کے کنارے رہ رہی ہے، اب اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کی سب خدمت کر رہا ہے، پھر چلا جا رہا ہے۔ وہ ایسے ہی رہ رہی تھی سعید نگر کی طرف میں، آگے میں کہیں پہ، تو پتا چلا کہ وہ بہو اس کو رکھنا نہیں چاہتی ہے، لڑکے کی ماں کو، یعنی اپنی ساس کو رکھنا نہیں چاہتی۔ یہ بہو ہے کہ بو ہے، کیا ہے؟ اور یہ لڑکا ہے کہ کیا ہے؟ یہ شوہر ہے، یہ اس کا بیٹا ہے کہ کیا ہے؟ پاپ ہے۔ یہ اس کو اتنا احساس نہیں کہ میں اپنی ماں کو روڈ کے کنارے چھوڑ دوں، کسی تمبو میں چھوڑ دوں، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، وہاں پر میری ماں رہے گی۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، عبادت کو جو ہم نے سمجھا ہے وہ کم سمجھا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور اللہ کے بندے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتے دار، ہماری خالائیں، سمجھ میں آئی بات؟ ان کے حقوق ہیں، ان کو نہ بھولیں۔ اگر ان کو ہم بھول رہے ہیں تو ہم اللہ والے تو کیا کامل مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم اللہ والے تو کیا سچے اور کامل 100% مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف متوجہ رہو، اللہ تم کو تمہاری زندگی شاندار کر دے گا، مقررہ وقت یعنی موت تک جو تم دنیا میں رہو گے، بہترین اللہ تعالیٰ تم کو لگژری لائف عطا فرمائے گا۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خوش عیشی دے گا، یعنی بہترین لائف عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ آگے پھر وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ آخرت میں تو لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسے اجر اور ثواب ملیں گے بے حساب، بے حساب اجر و ثواب آخرت میں ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، تو میں بے شک ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو پھر میں ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے تمہارے بارے میں کہ دردناک عذاب آنے والا ہے، بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اور جزا و سزا فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اور ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ دو ایسے پاپ ہیں کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اب رہی بات یہ کہ بھائی ماں باپ چلے گئے، اب کیا کریں؟ انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ کیسے معافی تلافی کریں؟ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خوب ایصال ثواب کرنا چاہیے، قبر پر جانا چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ اور خوب ایصال ثواب کرنا چاہیے، خوب۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ایصال ثواب ہم کرتے ہیں اپنے مرحومین کو تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو ہمارے نام کے ساتھ پہنچاتے ہیں فرشتے کہ تمہارے بیٹے نے، تمہارے بھائی نے جو تم میراث کھا گیا اور تمہارا بھائی دیا نہیں، تو اس نے بہت معافی تلافی کی ہے، اس نے ایصال ثواب کیا ہے، تو مرحوم کا دل خوش ہوتا ہے قبر میں۔ تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں میں سے نکال کر فرما برداروں میں بھی لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں خوب نافرمانی کرو اور پھر ایصال ثواب کرو، ایسا نہیں۔ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر ایصال ثواب اس کا ذریعہ ہے دل خوش کرنے کا اور اپنا معاملہ کلیئر کرنے کا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔